کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں؟ وہ میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں۔ آج کئی سالوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، بہت سالوں کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے، لیکن آپ سے میرا پیار کا رشتہ قائم و دائم ہے۔ اس رشتے میں کوئی فرق نہیں آیا، اور وہ پیار، محبت، وہ خلوص جو میں آپ کے چہروں سے دیکھ رہا ہوں، جو آپ کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے اس پہ ناز ہے، ناز۔ یہ میرا اور آپ کا رشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، اور نہ آپ نے کبھی مجھے دھوکہ دیا، نہ نواز شریف نے کبھی آپ کو دھوکہ دیا۔ جب بھی موقع ملا بڑے خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت کی، جب بھی موقع ملا دن رات ایک کر کے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کیے، اور جب بھی موقع ملا کسی قربانی سے گریز نہیں کیا۔ جیلوں میں مجھے ڈالا گیا، ملک بدر مجھے کیا، جعلی کیسز میرے خلاف بنائے گئے، شہباز شریف کے خلاف بنائے گئے، مریم کے خلاف بنائے گئے۔ یہ پوری لائن ہے، یہ پوری لائن ہے، سب لوگوں کے خلاف بنائے گئے، لیکن مسلم لیگ کا جھنڈا کسی نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون ہے جو ہر چند سالوں بعد نواز شریف کو اس کے پیاروں سے، اس کی قوم سے جدا کر دیتا ہے؟ کون ہے؟ بھئی ہم تو پاکستان کی تعمیر کرنے والوں میں ہیں، ہم نے تو پاکستان کے لیے ایٹم بم بنایا اللہ کے فضل و کرم سے، ہم نے ایٹمی طاقت سے محروم نہیں کیا، ہم نے تو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اپنے رب کے فضل و کرم سے، اور ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، لوڈ شیڈنگ شروع نہیں کی۔ لوڈ شیڈنگ 2013 میں عروج پر تھی، آپ کے گھروں میں بجلی نہیں آتی تھی، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ کس نے ختم کیا لوڈ شیڈنگ کو؟ ایک عذاب تھا، عذاب، اور ہم نے اس کو ختم کیا۔ بجلی میں نے تو مہنگی نہیں کی، بجلی نواز شریف نے مہنگی نہیں کی، نواز شریف نے سستی کی، نواز شریف نے بجلی بنائی اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کو سستے داموں عوام تک پہنچایا۔ یہ ہے وہ، میں بل ساتھ لے کے آیا ہوں۔ بل میں ساتھ لے کے آیا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
ایک منٹ سن لیں. مجھے پتا آپ سننا چاہتے ہیں کہ آئی لو یو ٹو. آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں بھی اتنی محبت کرتا ہوں آپ سے. میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرے بھائیوں, کچھ دکھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان ان کو بھلا تو نہیں سکتا, لیکن ایک طرف رکھ سکتا ہے. کچھ دکھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان ان کو فراموش کر سکتا ہے کچھ دیر کے لیے, لیکن کچھ دکھ درد ایسے ہوتے ہیں, کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے, کبھی نہیں بھرتے. آپ جانتے ہیں یہ جو کاروبار ہے زندگی کے اندر, انسان کی کمائی ہے, مال ہے, یہ چلا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن جو لوگ جو اپنے پیارے اس آپ سے جدا ہو جاتے ہیں وہ آپ کو کبھی دوبارہ نہیں ملتے, واپس نہیں آتے. آج میں سوچ رہا تھا کہ میں جب بھی کبھی باہر سے آتا تھا, میری والدہ, میری بیوی کلثوم گھر پہنچتا تھا تو دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی میرا استقبال کرنے کے لیے. آج میں جاؤں گا تو وہ دونوں نہیں ہیں, وہ میری سیاست کی نظر ہو گئے. سیاست میں نے کھو دیا ان کو, وہ مجھے دوبارہ نہیں ملیں گے. ایک بہت بڑا زخم ہے جو کبھی بھرے گا نہیں. میرے والد فوت ہوئے, میں قبر میں نہ اتار سکا. میری والدہ فوت ہوئی, میں قبر میں نہ اتار سکا. میری بیوی کلثوم فوت ہوتی ہے تو مجھے کہاں اطلاع ملتی ہے؟ قید خانے میں, جیل میں اطلاع ملتی ہے. پوچھو اس جیل خانے کے سپرڈنٹ سے پوچھو, میں اس کی منتیں سماجتیں کرتا رہا. دیکھو مجھے ابھی خبر ملی ہے, میں عدالت سے آ رہا ہوں اور وہاں تو مجھے کسی نے بات نہیں کرنی تھی, لیکن یہ بتایا گیا کہ وہ دوبارہ ICU میں چلی گئی ہیں. بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. یہ میں جیل کے اندر کی بات کر رہا ہوں, اڈیالہ جیل. جو سپرنٹ بھی ہے شاید وہ آج جلسہ دیکھ رہا ہوگا, میری گفتگو سن رہا ہوگا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا میری بات کرا دو, لندن میں میری بات کرا دو, میرے بیٹے سے بات کرا دو, میرے چھوٹے بیٹے سے بات کرا دو. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس حال میں. میری بات اس نے نہیں کرائی. میں نے کہا دیکھو تمہارے میز کے اوپر 2 فون پڑے ہیں, یہ 2 موبائل پڑے ہیں, یہ 2 لینڈ لائن پڑی ہیں. یار تم ایک چھوٹی سی کال ملا کے میری بات کرا سکتے ہو, کرا دو. کہنے لگا ہمیں اجازت نہیں ہے. میں نے کہا تمہیں اس کے لیے کس سے اجازت دینے کی ضرورت ہے, تمہیں کس سے اجازت درکار ہے؟ اس نے کہا نہیں کہ ہم نہیں کرا سکتے. میں اس کے کمرے سے اٹھ کے اپنی قید خانے میں چلا گیا دوبارہ. وہاں سیل میں اتنا سا سیل تھا, اتنا سا سیل, 4 پائی مشکل سے وہاں پہ پوری آتی تھی, 4 پائی مشکل سے وہاں پہ آتی تھی, اور ایک چھوٹی سی کرسی تھی
جہاں کبھی میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا وہاں چلا گیا. سوچتا رہا کہ یار یہ بات کرانا بھی اتنا مشکل کام تھا اس کے لیے. 2.5 گھنٹوں کے بعد اس کا نمبر 2 بندہ جو ہے وہ میرے پاس آتا ہے اور آپ کے کہتا ہے کہ ایک بہت بری خبر ہے آپ کے لیے. آپ کی بیوی تو چون اللہ کو پیاری ہو گئی. بات نہیں کرائی, 2.5 گھنٹے کے بعد آ کے مجھے خبر دیتا ہے کہ آپ کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے اور ہم اب جا رہے ہیں مریم کی طرف اور اس کو اطلاع کرنے کے لیے. میں نے کہا ہرگز مت جانا اس کے پاس. اس کو یا تو میرے پاس لاؤ یہاں پہ یا میں جاؤں گا. بیٹھی ہے, پوچھ لیں, یہ کھڑی ہے یہاں پہ. اس کا سیل کچھ فاصلے پہ تھا میرے سیل سے, لیکن ہمیں ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہماری ملاقات 1 ہفتے میں صرف 1 گھنٹے کے لیے ہوتی تھی, 1 ہفتے میں, اور پاس ہو کے 1 ہفتہ ہم بھی ملتے تھے. تو کہنے کہ میں نے کہا مجھے ساتھ لے جاؤ. میں جا کے اس کو بتایا, یہ بالکل بے ہوش ہو گئے اور میرے گلے لگ کے رونا شروع کر دیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو جا کے جب بتایا تو کیا گزری ہوگی ان کے اوپر, کیا سوچا ہوگا کہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے. بھائی اپنا ملک ہے, میں بھی اسی وطن کی مٹی سے پیدا ہوا ہوں. میں بھی ایک سچا پاکستانی ہوں. پاکستان کی محبت میرے سینے میں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے ابھی جو شہباز شریف صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ کلنٹن ہمیں بہت زوردار طریقے سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے آج بھی دھماکے نہیں کرنا, اور دنیا کے باقی لیڈر بھی روز مجھے کئی لیڈروں کے فون آتے تھے کہ آپ نے دھماکہ نہیں کرنا, ہندوستان نے کر دیا لیکن آپ نے نہیں کرنا. اور پھر کہنے کہ ہم پاکستان کو $5 ارب دیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ آج عمران خان, میں نام نہیں لینا چاہتا, میں نام نہیں لینا چاہتا, میں وہ فرق میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہتا ہوں جو میری گرومنگ, میری ٹریننگ مجھے سکھاتی ہے. میں ایسے ماحول میں نہیں پلا کہ میں گندی باتوں میں ٹک کو ٹیک کروں اور میں ان کا جواب پتھر سے دوں. میں ایسا نہیں کرتا. یہ ریکارڈ کی بات ہے, شاید ہمارے وزارت خارجہ میں, فارن آفس میں اس کا ریکارڈ موجود ہوگا, نکلوا کے دیکھ لیں. اس نے مجھے $5 ارب کی پیشکش کی تھی یا نہیں کی تھی. یہ 1999 کی بات ہے. آج 23-24 سال ہو چکے ہیں اس کو. 5 ارب, آج تو $1 ارب پچھلی حکومت کے لوگ مانگ رہے تھے نا, $1 ارب کی بھیک مانگتے تھے, وہ سب $5 ارب. اور مجھے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو یہ دینا چاہتے ہیں. شاید کوئی, اگر میں خود لینے والا ہوتا تو $1-2 ارب مجھے بھی مل جاتے. وہ مجھے بھی $1-2 ارب کہتا کہ آپ بھی لے لیں, دھماکے نہ کریں. لیکن بھائیوں, جس مٹی کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان کی مٹی سے میں پیدا ہوا ہوں. اس مٹی اور اس زمین نے مجھے
اجازت نہیں دی کہ میں وہ اس کی بات مانوں جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو. دنیا کا طاقتور ترین صدر مجھے کہہ رہا ہے کہ دھماکے نہ کرنا. ہم نے دھماکے کیے اور انڈیا کا جواب ٹھیک ٹھاک طریقے سے دیا ہم نے ایٹمی دھماکوں کا. آپ مجھے بتائیں میری جگہ کوئی اور ہوتا آپ جانتے ہیں کہ کون ہوتا. وہ امریکہ کے صدر کے آگے بول سکتا تھا؟ تو کیا اسی بات کی طرح ہمیں سزا ملتی ہے؟ اسی بات کے لیے ہماری حکومتیں توڑ دی جاتی ہیں، ہمارے خلاف فیصلے سنائے جاتے ہیں. میرے زمانے میں روٹی 4 روپے کی تھی، آج کتنے روپے کی ہے؟ بتاؤ. آج تو پورے پاکستان سے آپ سب لوگ آئے ہوئے ہو. کوئی کوئٹہ سے آیا ہے، کوئی چاہی سے آیا ہے، کوئی سندھ سے آیا ہے، کوئی صوبہ کے پی سے آیا ہے، خیبر سے، کوئی پنجاب کے دور دراز علاقے سے آیا ہے، اور کوئی گلگت بلتستان سے آیا ہے. یہ دیکھا بول رہے ہیں بیچ میں. اور کوئی آزاد کشمیر سے آیا ہے. یہ آزاد کشمیر کے جھنڈے بھی میں دیکھ رہا ہوں. آپ سب کو میرا خصوصی سلام ہے. سلام. وہاں روٹی کا کیا ریٹ ہے بتاؤ؟ روٹی کتنے کی ملتی ہے؟ 20 روپے کی. میرے زمانے میں کتنے کی تھی؟ 4 روپے کی. اس لیے مجھے نکالا، اس لیے میری چھٹی کرائی، اس لیے کہ جناب نواز شریف جو ہے وہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، لہذا سارے وزارت عظمیٰ سے خارج کر دیا. یہ کہاں کا فیصلہ ہے یار؟ کیا فیصلہ ہے یہ؟ آپ پاکستانی قوم کو بتاؤ، آپ اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہو؟ اور پھر ملک کا یہ حال ہو گیا. ملک آج بربادیوں کی حد تک چلا گیا. بربادیوں کی حد کو چھو کر اب واپس آئے گا. انشاءاللہ واپس آئے گا. لائیں گے واپس انشاءاللہ اس کو ہم. دل سے سنبھالو یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے. بھائیو ذرا ایک اور بات بتاؤ. ابھی جو روٹی آپ نے بتائی کہ 4 روپے کی تھی اور آج 20 روپے کی ہے. مجھے ذرا یہ بھی بتاؤ کہ پیٹرول کتنے کا ملتا تھا میرے دور میں؟ پیٹرول بتاؤ. میرے دور میں 60 روپے لیٹر ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا؟ آج کتنے کا ہے بتاؤ پھر. اس لیے نکالا نواز شریف کو. مجھے بتاؤ کہ آج جو ہے وہ پاکستان میں ڈالر کتنے کا ملتا ہے؟ ڈالر میرے زمانے میں 104 روپے تھا. 104 روپے. آج 250 کے لگ بھگ ہے. اتنا ہی کچھ زیادہ ہے. 250 سے بھی اوپر ہے. اس لیے تو مہنگائی کا طوفان ہے پاکستان کے اندر. تو آپ مجھے بتاؤ اس لیے نواز شریف کو نکالا تھا کہ وہ اس نے ڈالر کو ہلنے نہیں دیا. روپیہ ڈالر کے آگے بالکل کھڑا تھا مضبوطی کے ساتھ. ہم نے ہلنے نہیں دیا ڈالر کو. لیکن پتہ نہیں ہم پتہ نہیں اتنے ناشکرے کیوں ہیں. ایک اچھا ملک ترقی کی طرف چل رہا تھا. آپ یقین مانو
1990 میں جب اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا 1990 دسمبر میں 1991 میں سارے تھے، تو جو کام ہم نے اس وقت شروع کیے اگر وہ مومنٹم اور وہ سلسلہ جاری رہتا، یقین مانے آپ میں سے آج کوئی بھی بے روزگار نہ ہوتا ملک میں، ایک بھی بے روزگار نہ ہوتا پاکستان کے اندر، پاکستان کے اندر غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، غریب کو اپنے علاج معالجے کے لیے اپنی جائیداد نہ بیچنی پڑتی، غریب کے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ وہ اپنا علاج بھی کروا سکتا، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پال سکتا تھا اور ان کو پڑھا لکھا بھی سکتا تھا۔ آج تو گئی، آج تو دیکھ کر سوچنا پڑتا ہے، آج تو سوچنا پڑتا ہے، حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ بجلی کا بل دیا جائے یا پھر بچوں کا پیٹ پالا جائے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں ٹھیک کہہ رہا؟ بولو، ہاتھ اٹھا کے میری بات کا جواب دو، ہاتھ اٹھا کے میری بات کا جواب دو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بجلی کا بل دینا مشکل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ادھار لے کے بجلی کا بل دینا پڑتا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ سلسلہ جو ہے یہ شہباز شریف کے زمانے کا نہیں ہے، یہ اس سے بہت پہلے، ابھی بہت پہلے کا شروع ہو چکا تھا۔ ڈالر کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، بجلی کے بل مہنگے ہو رہے تھے، روٹی مہنگی ہوتی جا رہی تھی، گھی مہنگا ہوتا جا رہا تھا، پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا، اور پھر پاکستان کے اندر ڈالر مہنگا ہوتا چلا جا رہا تھا، چینی مہنگی ہوتی چلی جا رہا۔ ہمارے زمانے میں چینی 50 روپے کلو تھی، آج کتنے کی ہے؟ میں تو 50 روپے پہ چھوڑ کے گیا تھا، آج کتنی ہے؟ 200 کی ہے، 250 کی ہے۔ بتاؤ کہاں 40 روپے، کہاں 250 روپے؟ بتاؤ مجھے بھائی، یہ نواز شریف کو اس لیے نکالا تھا آپ نے؟ اور پاکستان میں آپ کو میں بتاؤں، پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا اس زمانے میں۔ ہم تو اپنا پاکستان کو G20 میں لے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ آج دنیا کے بہت سارے ملک G20 میں چلے گئے ہیں، ہم سے اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئے جو ہم سے بہت پیچھے تھے، ہم سے بہت پیچھے تھے، لیکن آج ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم نے نہ صرف ان کو پکڑنا ہے بلکہ ان سے بھی آگے جانا ہے۔ دل سے سنبھالو، یہ ملک بچا لو، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، مشکل سے نکالو۔ میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا ہے، آج میں آپ کو بتاؤں، میں کئی سالوں کے بعد تقریر کر رہا ہوں، 4 سالوں کے بعد تقریر کر رہا ہوں، آج 6 سالوں کے بعد۔ 2 سال تو میں پاکستان میں مقدمے بھگت رہا اور مریم بھی میرے ساتھ تھی۔ آج 6 سالوں کے بعد میں کسی اپنے جلسے سے خطاب کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ابھی میں بات کر رہا تھا یہ بجلی کے بلوں کی۔ دیکھو میری بات سنو، میں یہ بل تلاش کر کے لایا ہوں آپ کے لیے، بل تلاش کر کے۔ یہ نصر اللہ خان کا بل ہے، نصر اللہ خان، اس کا بل ہے جب نواز شریف وزیر اعظم تھا، مئی 2016 میں، مئی 2016 اس وقت میں وزیر اعظم کو
باہر دھرنے ہو رہے تھے ہمارے، مجھے معلوم ہے، لیکن ہم اپنا کام کرتے چلے جا رہے تھے. آپ کو تو پتا ہے کہ دھرنے کون کروا رہا تھا؟ پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ ہم نے دھرنوں کے باوجود آپ کے گھروں میں بجلی پہنچا دی تھی. پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی؟ ہم نے دھرنوں کے باوجود موٹر وے پہ موٹر وے بناتے چلے گئے. یہ گلگت والوں آپ مت بھولو کہ گلگت سے اسکردو موٹر وے بھی نواز شریف نے بنائی ہے. 60 ارب روپے لگا کر گلگت سے اسکردو موٹر وے نواز شریف نے بنائی. اور چترال والے ہیں یہاں، چترال والوں میری بات سنو، لواری ٹنل کس نے بنائی تھی؟ کس نے بنائی لواری ٹنل؟ وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بنائی. نہ ہمارا کام دیکھو. اس کے بعد گوادر سے کوئٹہ کس نے موٹر وے بنائی؟ الحمدللہ ہم نے. پشاور سے اسلام آباد موٹر وے کس نے بنائی؟ اسلام آباد سے لاہور موٹر وے کس نے بنائی؟ لاہور سے ملتان کس نے بنائی؟ ملتان سے رحیم یار خان اور شکر کس نے موٹر وے بنائی؟ اونچی آواز میں جواب دو، اونچی آواز میں. اور پھر حیدرآباد سے کراچی موٹر وے کس نے بنائی؟ بھائی میں اس کی طرف آ رہا ہوں. دیکھو نصر اللہ خان 2016 میں مئی کے مہینے میں اس کا بجلی کا بل تھا 1317 روپے، 1317 روپے. اور پھر اسی بندے کا بل جو ہے وہ اگست 2022 میں اس کا بل ہے 15,687 روپے. تو بجلی مہنگی شہباز شریف نے کی تھی. بجلی مہنگی اس زمانے سے چل رہی ہے جب سے آپ نے نواز شریف کو نکالا. ایک اور میں مثال دینے لگا ہوں آپ کو. سعید اختر ہے. سعید اختر کوئی غریب آدمی ہے. اس کا مارچ 2017 جب نواز شریف صدر اعظم تھا 2017 میں اس کا بل تھا 760 روپے 760. اور اس کا بل جو ہے وہ اگست 2022 کو کیا بل آتا ہے اس کا 8,220. کہاں 760 روپے اور کہاں 8,220 روپے. یہ شہباز شریف نے کیا تھا. میں اس کی شہباز شریف کی کوئی طرفداری یا صفائی پیش نہیں کر رہا. میں حقائق بیان کر رہا ہوں آپ کو، حقائق. اور اس کے بعد بھائی مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. اور غالب نے شاید ہم جیسوں کے لیے کہا ہے، مجھ جیسوں کے لیے کہا ہے غالب نے شاید زندگی اپنی کچھ اس شکل سے گزری. غالب زندگی اپنی کچھ اس شکل سے گزری. غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے.
مشکل سے اللہ نکالے گا، ہم کوشش کریں گے، لیکن بار بار غالب ہمیں نہ چھیڑ. میں نے پہلے کہا ہے ذرا خاموش بھائی، میں مانتا ہوں بہت جوش و جذبہ، لیکن ذرا چلو آج نہیں تو میرا شعر خاموشی سے سن لیں، شعر کو خاموشی کے ساتھ سن لیں. آپ زخم اتنے لگے ہیں کہ وہ بھرتے بھرتے وقت لگے گا، لیکن میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی تمنا نہیں ہے، بدلے کی کوئی تمنا نہیں ہے نواز شریف کے دل میں. نواز شریف کے دل میں اگر تمنا ہے بس یہی ہے میری یہ قوم کے لوگ خوشحال ہو جائیں، ان کے گھروں میں خوشیاں آ جائیں، ان کے گھروں میں خوشحالیاں آ جائیں، ان کے گھروں کے اندر روشنی کے چراغ جلیں، ان کو روزگار ملے، ان کو ایک باعزت پاکستانی بننے کا موقع ملے، بے روزگاری نہ ہو، غربت نہ ہو، بیماری نہ ہو، جہالت نہ ہو. یہ نواز شریف چاہتا ہے، یہ نواز شریف چاہتا ہے. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر کبھی بھی کوئی انتقام کا جذبہ نہ لے کے آنا. میں اس قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کی ہے. اللہ پاکستان مسلم لیگ کو اور بھی طاقت اور توفیق دے، یہ خدمت کا سفر جاری رکھ سکے. میں جو شعر ہے وہ میرا سن لے بھائی. غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جو سے اشک سے، غور سے سنو اور سمجھو، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. ہمیں نہ چھیڑو، زخموں کو نہ چھیڑو ہمارے، ورنہ ہمارے اتنے آنسو نکلیں گے، اتنے آنسو نکلیں گے کہ طوفان آ جائے گا. کیوں نہیں آئیں گے آنسو؟ آنسو کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ بیٹھی ہے مریم بیٹھی ہے یہاں پر، آپ کے سامنے ہے یہاں. پوچھے اس سے کہ وہ اذیت کا لگا کیسے کوئی بھلا سکتا ہے. جب مریم کو اپنے قیدی باپ کے سامنے گرفتار کیا جا رہا تھا، میں کوٹ لکھپت جیل میں قیدی تھا، بند تھا، اور نیب والے آ کر میری آنکھوں کے سامنے اس کو قید کر کے لے کے جانا چاہ رہے تھے. یہ میرے پاس آئی، میں سامنے بیٹھا تھا کہ ابو جان یہ مجھے اریسٹ کرنا چاہتے ہیں، گرفتار کرنا چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں کہ ایک قیدی کیا کر سکتا ہے؟ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اس کی چھوٹی بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی اپنی ماں کی گرفتاری کا منظر اپنے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. میں اس مٹی کا رہنے والا ہوں، میں سن آف دا سوئل ہوں، یہ بھی ڈاٹر آف دا سوئل ہے. اتنا ظلم، اتنا ظلم. شہباز شریف کو بھی جیل میں بند کر دیا، بیٹوں کو بھی جیل میں بند کر دیا. یہ رانا ثناء اللہ کو بند نہیں کیا بلکہ سزائے موت دینے کے چکر میں تھے. حنیف عباسی کو بند نہیں کیا بلکہ سزائے موت دینے کے چکر میں تھے. اور لوگوں کو، خواجہ سعد رفیق جو ابھی آپ کے سامنے بات کر رہے تھے، 2 سال جیل میں بند رکھا. اور پھر مجھے آپ دیکھیں نا، مجھے چھوڑیں. 1990 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے؟ ذرا حساب آتا ہے یا حساب میں کمزور ہوں؟ کتنے سال ہو گئے؟ 23 سال. 23 سال میں 15 سال
میں یا تو ملک سے باہر یا جیل میں یا مقدمے بھگتا رہا. اگر یہ 23 سال میں نے پاکستان کو دیے ہوتے, آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک جنت بنا ہوتا, جنت. ہم پھر جنت بنائیں گے اس کو انشاءاللہ. میں پوچھتا ہوں بھائی, یہ جو دور گزرا ہے ایک ہمارے ملک کے اندر, جو دور ہو گزرا ہے, اس دور کا کوئی ایک کارنامہ, کوئی ایک منصوبہ بتا دو اس دور نے بنایا ہو, بتاؤ کوئی. لیکن اگر ہم سے پوچھتے ہو تو پوچھو کہ تعمیر و ترقی کا کون سا منصوبہ ہے, کون سا کام ہے جو ہم نے نہیں کیا, کون سا کام. سے پوچھو, ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو میٹرو بس سے پوچھو, ایک شہر میں نہیں کئی شہروں میں. پشاور اسلام آباد موٹر وے سے پوچھو. ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو پھر سے پوچھو. ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو پھر اخلاقیات سے پوچھو. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اخلاقیات میں ان کے اخلاقیات میں کتنا فرق تھا. بزرگوں کی ان کے اسباب پہ غور کریں اور آئین کی روح کے مطابق متحد ہو کر مستقبل کا پلان بنائیں. ہمارے آئین پر عمل درآمد کرنے والے ریاستی ادارے, جماعتیں اور ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. مل کر قوم کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. آپ بھی دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ آپ کہاں کر کے بتاؤ. دنیا میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہو پھر سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. مل کر. اس کا فائدہ یہی ہے, میں آپ کو پچھلے 40 سال کا نچوڑ بتا رہا ہوں. نچوڑ اس کے بغیر ایک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور پھر آئین پر عمل درآمد کرنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. وہ بنیادی مسئلہ دور کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ملک آسے کا بار شکار ہو جاتا ہے. ہمیں ایک نئے سفر کے آغاز کی ضرورت ہے. نیا سفر ہم نے شروع کرنا ہے. آج آپ دور سے ہیں میرے ساتھ, یہ طے کریں کہ ہم ایک نیا سفر کا آغاز کریں گے. پورے جوش و خروش کے ساتھ کریں گے. میں 4 سال کے بعد بھی دیکھے میرا جوش و خروش میرا چنا نہیں پڑا, میرا جذبہ مان نہیں پڑا. میرا جذبہ آج بھی اتنا ہی جماعت ہے جتنا آپ کو تجربہ ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. روز سنو,
اب میں بہت ضروری باتیں کرنے لگا ہوں, بہت ضروری بات کرنے لگا ہوں, غور سے سنیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرح ہم نے کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے. ہمیں ڈبل اسپیڈ کے ساتھ دوڑنا پڑے گا. کس طرح سے ہمیں ہاتھوں میں پکڑا ہوا پستول توڑنا ہوگا, ہمیں صحیح کرنا ہوگا. کس طرح سے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا رکھنا ہوگا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا. کس طرح سے اپنی قومی غیرت اور قومی وقار کو بلند کرنا ہوگا. کس طرح پاکستان کے اندر بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہوگا, غربت کا خاتمہ کرنا ہوگا. کس طرح ایک باوقار اور فارن پالیسی بنانی ہوگی ہمیں. کس طرح اپنے ہمسایوں کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کر سکتے ہیں. ہم اپنا ہمسایوں کے ساتھ لڑائی کر کے دنیا کے ساتھ اچھا تعلق کر کے ترقی نہیں کر سکتے. ہمیں سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا ہوگا اور کشمیر کے حل کے لیے بھی بہت باوقار تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. بڑے باوقار طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا, تدبیر کے ساتھ بڑھنا ہوگا. اگر ایسٹ پاکستان, مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ نہ ہوتا تو آج مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان ایک اکنامک کوریڈور بن گیا ہوتا جس کو انڈیا بھی راہ دیتا ہے, اور پاکستان مل کر بنگلہ دیش کے ساتھ جو کہ ایسٹ پاکستان تھا ہم مل کے ترقی کرتے. ہم نے تو کہا یہ کون لوگ ہیں بھائی مشرقی پاکستان کے رہنے والے, اور ہمارے کو دوست ہیں, ہم اس دوست کو اتار کے تکلیف دینا. اور دیکھیں آج کوئی مشرقی پاکستان ترقی سے آگے بڑھ گئے ہیں. آگے ہم پیچھے رہ گئے ہیں, پیچھے. یہ ہمیں منظور نہیں ہے, یہ مسلم نون کو منظور نہیں ہے, یہ نواز شریف کو منظور نہیں ہے, یہ نواز شریف کے بیٹوں کو سپورٹوں کو یہ منظور نہیں ہے, یہ پاکستان کی قوم کو منظور نہیں ہے. ہم نے اس صورتحال سے باہر نکلنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کس طرح سے اپنے معاملات کو ہم نے ٹھیک طرح سے رکھنا ہے. میرا دل دشمن سے دور ضرور ہے, دل درد سے بھرا ضرور ہے, مگر آج میں آپ کے ساتھ مل کر اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں. اے میرے رب, میرے دل میں رسی برابری بدلے کی انتقام کی خواہش نہیں, بس تو شام کی تقریر نہیں دے. ابھی 1-2 منٹ میں دعا کرنی ہے آپ نے, میرے ساتھ دل سے دعا کرنی ہے آپ نے. اور عمر کے حصے میں میری آرزو ہے کہ میں ایک بدلا ہوا پاکستان دیکھوں. میں آج یہاں آپ کو جگانے آیا ہوں. کیا کرنے آیا ہوں؟ اپنے منہ سے کہیں کیا کرنے آیا ہوں؟ آپ کو جگانے آیا ہوں. آگے بڑھو اور پاکستان کو سنبھالو, اور آئندہ کسی کو اجازت نہ دینا کہ آپ کے ملک کے ساتھ یہ پروار کر سکیں, آپ کے ملک کے ساتھ یہ سلوک کر سکیں. میں نے دیکھے آج بہت ضبط سے, بہت پیشنس سے, صبر سے میں نے آج کام دیا ہے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ میں سن کے مجھے نہیں کرنی چاہیے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج
آپ میرے ساتھ دعا کریں. ایک تو اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد کرے. ہم سب مل کر فلسطین کی مدد کریں, ان کو ظلم سے بچائیں. ان پہ جو سب ظلم کا سلسلہ جو جاری ہے وہ انسانیت کے خلاف ہو. ہم اس کو ہر طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں, میں سب نہیں کرتا. ہم ہر طرح سے اس کو رد کرتے ہیں, وہ رد کرتے ہیں اور دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ انصاف سے کام لو, انصاف سے کام لو. فلسطین کا باعث حل نکالو, ان کا حق ان کو واپس دیا جائے اور ان کا حق ان کو ملے. وہ بھی چین سکون سے اپنی زندگی گزار سکے. ان کو حق سے محروم کرنا اور اس کا حق کسی اور کو دے دینا یہ بہت بڑی بات ہے. کبھی قبول نہیں کریں گے. پاکستان کبھی قبول نہیں کرے گا. پاکستان کے عوام کبھی قبول نہیں کریں گے. بولو میری اس بات کے بعد اعتراض کرتے ہیں. میرے ساتھ میں نے کہا سوچا میں نے آپ کو میں نے کبھی کسی کی گاڑی کا جواب گاڑی سے نہیں دینا. میں آپ کو بھی یہ کہوں گاڑی کا جواب گاڑی سے نہیں دینا. اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ملت کے مقدر کا ستارہ ہیں. اپنی زندگیاں منفی کاموں میں گزارنے کے لیے آپ نہیں ہیں. راستہ قدم نہیں ہے لیکن ناممکن نہیں. میرے ساتھ نہیں کرو راستہ قدم ضرور ہے لیکن اگلے دن راستہ قدم ضرور ہے لیکن لیکن ناممکن نہیں. دوبارہ تعمیر کریں گے پاکستان بجلی کے ریٹوں کو کم کریں گے. میرے ساتھ مل کر بجلی کے ریٹوں کو میرے ساتھ مل کر کم کریں گے. دولت سستا کریں گے, مہنگائی کم کریں گے, بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے, موٹر بنائیں گے. لیکن سچے خیر ہیں, سچے خیر ہیں. سارے کام کرنے ہیں, اپنے اخراجات میں کمی کرنی ہے, اپنے قومی ملکیت کے اداروں پر انتظام بہتر طریقے سے کرنا ہے, برآمدات کو بڑھانا ہے, زراعت کی انقلابی اصلاحات کرنی ہے اور پاکستان کو آئی ٹی پاور بنانا ہے. آئی ٹی پاور انشاءاللہ انسان انصاف کے نظام کو اصلاحات لے کے آنے وقت اور نوجوانوں اور خواتین کے لیے خصوصی کام کرنے کے سوال سن رہے ہیں. میری گفتگو سوال سن رہے ہیں. میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں, اپنی پارٹی کے سارے لیڈروں کو میں یہ میسج دے رہا ہوں اور آپ کو بھی دے رہا ہوں. آپ کو چکے نواز شریف نے ہمیشہ جو کہا ہے اللہ کے کو جو بند کر کے دکھایا ہے. دونوں اس بات کے گواہ ہو یا نہیں ہو, کر کے دکھایا یا نہیں کر کے دکھایا. دعا کرو اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے, تو رب العالمین ہے, تو ارحم الراحمین ہے. تو ہمارے حال کو بیان کرنا, ہمارے ملک و قوم کو مصیبتوں سے نجات عطا کرنا, ہمارے گھروں میں خوشحالی کے اسباب پیدا کرنا, ہمارے بچوں کو روزگار عطا کرنا, باعزت روزگار عطا کرنا, ہمیں مہنگائی سے نجات عطا کرنا, ہمارے بچوں کو پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا کرنا,
اور پڑھ لکھ کر اچھے اور نیک شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ باہر کے لوگ بھی یہاں سے کام کریں تب بھی بے روزگاری یہاں کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ روزگار اتنا ہم جنریٹ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے جو لفظیں ہو گئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرنا۔ ہم نے جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں ان کو بھی معاف کر دے اور ہماری طرف نظر کرم عطا فرما۔ دل سے آمین کہنا بھائی، دل سے کہنا، دل سے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ اپنا 100 دفعہ درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں صبح کو اور 100 مرتبہ شام کو۔ لیکن میں اپنا سنتا ہوں بات کو، تسبیح میرے پاس بھی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تسبیح دوسروں کے سامنے نہ پڑھا کروں۔ میرے پاس بھی تسبیح ہے، لیکن تسبیح میں اس وقت دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ بغل میں چھوٹی، منہ میں رام رام، یہ مجھے نہیں آتا۔ آپ بھی یہی کیا کرو تو مجھے کو کہتے ہیں آپ صبح بھی پڑھے، شام کو بھی پڑھے، 100 مرتبہ درود ابراہیمی۔ میں ایک وقت مقرر کر لیتا ہوں کہ میں نے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے یا آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے، لیکن کے بعد وقت کام ہے وہ 10 منٹ نہیں پڑھے، پڑھے خوشی کے ساتھ۔ اللہ سے دعا لگانے کا لیتے ہیں، اللہ سے دعا لگانے دعا لگا کے پھر اس کے بعد پڑھے، دعا مانگے، دعا مانگے، اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ اس سے مانگے گے۔ کہتے ہیں ندامت کا ایک آنسو، ندامت شرمندگی، ندامت کا ایک آنسو زندگی کے سارے گناہ دھو دیتا ہے، زندگی کے سارے گناہ دھو دیتا ہے۔ ایک آنسو آپ صبح تہجد کے وقت، فجر کے وقت ایک آنسو بہائیں اللہ کو یاد کر کے، دیکھیں کس طرح سے اللہ آپ کی تربیت ملتا ہے۔ یہ میرا کہا آزمائیں، جب پڑھے تو خوشی و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اور 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو 20 دفعہ پڑھے، 10 دفعہ پڑھے، 3 دفعہ پڑھے، لیکن پڑھیں خوشی و خضوع کے ساتھ۔ وہ 100 دفعہ اس 100 دفعہ پڑھنے کے قریب بہتر ہے جہاں آپ کی توجہ کہیں اور ہے، اللہ کا نام لیں اور دل میں آ کے یہ کہ دل کے آ کے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آج میرے آپ کے ساتھ گفتگو بہت سالوں بعد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے بچوں کو، بھائی بہنوں کو خیر و برکت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت کی روزی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا فرد شناس پاکستانی بنائے۔ دیکھیں میرے دل سے یہ دعائیں نکل رہی ہیں آپ کے لیے، اور یہی حصہ ہے میرا آپ کے ساتھ، یہی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر ہو، پاکستان